قرآن کریم محفوظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت و ثروت کی پیشکش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر پسندی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے لیے وہ مکے کی وادی کو سونا بنا دیں اور سونے سے اس کو بھر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر تم دولت مند بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے مکے کی وادی کو ہم سونے سے بھر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اپنے لیے یہ نہیں مانگتا، یعنی میں یہ نہیں مانگتا کہ آپ میرے لیے مکے کی وادی کو سونے سے بھر دیں، بلکہ میں ایسی ناداری اور غریبی کی حالت میں رہنا ہی پسند کرتا ہوں جس میں رہ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں اس حال میں رہنا ہی پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تو جب مجھے بھوک لگے تو آپ کو یاد کروں، آپ کے سامنے عاجزی اور گریہ وزاری کروں، اور جب آپ کی طرف سے مجھے کھانا ملے اور میرا پیٹ بھرے تو میں آپ کی حمد کروں اور آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ اگر آپ دولت مند بننا پسند کرتے ہیں تو بتائیے، آپ کو اللہ پاک دولت مند بنا دیتا ہے۔ اور یہ اس لیے فرمایا تھا چونکہ مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کی وجہ سے نعوذ باللہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ غریب نادار کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ نبی تو کسی امیر آدمی کو ہونا چاہیے تھا، کوئی چودھری آدمی ہوتا، کوئی رئیس ہوتا۔ یہ خود بھی غریب ہے، اس کے صحابہ بھی غریب ہیں، خود بھی فقر کی زندگی گزار رہے ہیں، صحابہ بھی فقر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پریشان کرنا چاہتے تھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کی کوئی فکر نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی کہے آپ اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ دولت مند بننا چاہیں تو اللہ پاک کس قدر آپ کو دولت عطا کرے گا وہ دیکھیں۔ فرمایا کہ مکے کی پوری وادی کو اللہ سونے سے بھر دے گا آپ کے لیے، یہ ساری وادی آپ کے لیے سونا ہی سونا بنے گی، اور پورا مکہ عرب کیا پوری دنیا میں کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہوگی جتنی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ آپ کا اختیار ہے، اگر چاہیں تو قبول کریں، اللہ دے دے گا، اگر نہ چاہیں تو جس حال میں ہیں اسی حال میں رہ لیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، میرے پروردگار، میں جس حال میں ہوں میں اسی میں رہنا پسند کرتا ہوں، میں دولت مندی نہیں چاہتا۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ امتی کے لیے نہیں ہے، امتی اس کو نہیں اپنا سکتا۔ امت کے لیے تو آپ ہمیشہ آسانی فرماتے تھے، امت کے لیے تو ہمیشہ آپ دو کاموں میں سے جو آسان ہوتا اس کو کہتے کہ تم اس کو اختیار کر لو۔ مثال کے طور پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں آئے کہ ان کا آخری وقت تھا۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے حال پوچھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے، آقا، ان کا ایک باغ تھا، کہنے لگے میں نے سارا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، آپ نے فرمایا نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، کم کرو۔
اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ، جبکہ آپ خود اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں اور صحابی کو کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آقا میں آدھا دیتا ہوں، چلو آدھا قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا آدھا بھی زیادہ ہے، کہا کہ اور کم کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باغ کا ثلث یعنی 3 حصوں میں سے 1 حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ثلث قبول ہے لیکن ثلث بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے اس موقع پہ یہ بات فرمائی کہ بہتر ہے کہ اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو رہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھریں۔ اس کو بھی آپ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ امت کے لیے، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ امت کے لیے ہمیشہ آسانی کو پسند کیا ہے۔ امت میں سے اگر کسی نے تجارت کرنی چاہی، آپ نے حوصلہ دیا، اس کی ہمت کو بڑھایا، تجارت کے اصول بتائے، برکت کی دعائیں بھی دی۔ بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، تجارت کی دعائیں دیتے تھے، لیکن اپنی خود حالت یہ تھی کہ خود مالداری کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہ میں مسکینوں میں پیدا ہوا ہوں، مسکینوں میں ہی رہنا چاہتا ہوں، اور مسکینوں میں ہی قیامت کے دن میں اٹھنا چاہتا ہوں، اور قیامت کے دن بھی میں مسکینوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں غرباء کے لیے کتنی عظیم بشارت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ان میں رہنا پسند فرماتے تھے۔ باقی کسی کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے دولت کا مل جانا، مال کا مل جانا برا نہیں ہے۔ برا اس وقت ہے جب مال کا استعمال صحیح نہ ہو یا مال کو حاصل کرنے کا ذریعہ صحیح نہ ہو، اس صورت میں مال انسان کے لیے فتنہ اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے، اس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، مسجد بنتی ہے، مدرسہ بنتا ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور بھی دین کے بڑے بڑے کام ہیں جو مال کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال ہو، اللہ پاک اسے سخاوت عطا کر دے تو یہ بہت بڑی اس کے لیے نعمت ہے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔